کلپ نمبر 584۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 سے لے کر 89 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ترجمہ: اے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یا بنی، اے بیٹوں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے میرے بیٹو، تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا، ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں، اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جانتا ہے، اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی، کسی بھی حال میں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں پے در پہ آنے والی مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی طور پر دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا اور تنگی کے بعد آسانیاں عطا کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ ترجمہ: پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی، بھوک کی سختی اور جسموں کے دبلا ہو جانے کی وجہ سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے۔ ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں جسے کوئی سوداگر اپنے مال کی قیمت میں قبول نہ کرے۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ چیزیں تھیں۔ آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ ترجمہ: یوسف نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قال، یوسف نے فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔